السلام علیکم ناظرین ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری سٹور میں آپ سب لوگوں کو سواگت کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں بہت ہی سبق آموز کہانیاں، تو ایک بار پھر لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کہانیاں۔ ناظرین، اس کہانی سے عبرت حاصل کریں، تو آؤ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر کے رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتی۔ عبداللہ پڑھتا تھا لیکن اس کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پورے دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب جو عالم الدین تھا مشورہ کیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹا کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اس کی کسی اچھے مدرسے میں قرآن یاد کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی، وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائی۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ عبداللہ گھر کے قریب موجودہ اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائیں گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی یونیفارم پہنا گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ کر دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جب کھانا کا وقفہ ہو تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے ساتھی کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچے۔ جیسا ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر آنے لگا، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ نے اس کو واپس گھر آنا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کی فضائل فائدہ سنایا، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ تو بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کی اس حال پر چھوڑ دے، اللہ سے دعا کرے۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا، وہ روزانہ ہر فجر کے نماز حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ اپنے مستی میں مگن تھی، وہ دن کو باہر نکلتی اور دوستوں میں کھیلتی اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر ہوتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچ گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے اور حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلائے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا اسکول میں امتحانات ہوئے تھے، اب الحمدللہ ہمارا امتحانات ختم ہو گئے تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آیا ہے۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اس کو نہیں پتا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، لیکن جب شام وہ کھیل کر گھر واپس آئے تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ ابا جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟
عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان کی پڑھائی کی سوالات کی جاتی ہے اور دیکھ جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو بھی اچھی تحفے دی جاتی ہے اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتی ہے۔ تحفوں اور انعامات کو سن کر حذیفہ منہ میں پانی آ گئی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے انعامات مل سکتی ہے؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے امی ابو خوش ہوئے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتی ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اب حذیفہ کو بھی افسوس ہوا اور اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ ماننے پر اپنے امی اور ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب ہمیشہ ان کی بات مانیں گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، امی اور ابو ہمیشہ ہمارے ہی سوچتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ بیل نوٹیفیکیشن آن ہمارا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔